ایئرپورٹ پر ماں کو عمرہ کے لیے رخصت کرنے کا منظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ تو آج ایز یوزول میں آپ سے ایک بہت بڑی خوشخبری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کل رات کو جب میں اپنی ماما جان کو عمرہ کے لیے رخصت کرنے ایئرپورٹ پر گئی تو بس خوشی بھی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے، کیونکہ ان کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ خیر وہ منظر بس بہت خوشی سے بھی معمور تھا۔ چلیے پیارے مانی ساتھیوں، اس منظر کے بارے میں آج یہ سب ویڈیو ہے، توجہ سے دیکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں، ایئرپورٹ پر رخصتی کے لمحات ہمیشہ ہی جذبات سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن جب رخصت کرنے والی ہستی ہماری ماں ہو اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہی ہو تو یہ لمحے اور بھی انمول اور آنسوؤں سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، جب ماں ایئرپورٹ پر قدم رکھتی ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے چن لیا ہے۔ ایک طرف خوشی ہے کہ ماں بیت اللہ اور مدینہ پاک جا رہی ہیں، دوسری طرف دل کی گہرائیوں میں جدائی کی کسک بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب جہاز کا ٹکٹ اور پاسپورٹ ماں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت لے کر جا رہی ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، ان کے چہرے پر نور اور دل میں شوق زیارت کی چمک دیکھ کر دل بے اختیار دعائیں دینے لگتا ہے۔ یا اللہ، میری ماں کا یہ سفر آسان فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے ہر قدم کو رحمت کا سبب بنا اور انہیں اپنے گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما کر بخیریت واپس لا، آمین ثم آمین۔ پیارے مانی ساتھیوں، رخصت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ماں کو گلے سے لگا کر کبھی نہ چھوڑیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جانے والی ماں کے لیے یہ آنسو خوشی اور محبت کے ہیں۔ ایئرپورٹ کی بھیڑ میں جب جہاز کا وقت قریب آتا ہے اور ماں آہستہ آہستہ ڈپارچر گیٹ کی طرف بڑھتی ہیں تو قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اس وقت زبان پر صرف یہی الفاظ رہ جاتے ہیں، یا اللہ، میری ماں کا یہ سفر قبول فرما اور انہیں اپنی پناہ میں رکھ، آمین۔ پیارے مانی ساتھیوں، ایئرپورٹ پر ماں کو عمرہ کے لیے رخصت کرنے کا منظر زندگی کے ان لمحات میں سے ہے جو کبھی بلائے نہیں جا سکتے۔ یہ خوشی، محبت، جدائی اور دعا کا حسین امتزاج ہوتا ہے اور دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی ماں کو اس عظیم سفر پر رخصت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے مانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے اسپیشل دعا ہے، اے میرے پروردگار، میری ماں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، انہیں اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت کا نور عطا فرما، ان کے دل کو سکون، زبان کو ذکر اور زندگی کو برکتوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ان کے ہر قدم کو عبادت بنا اور ہمیں ان کی دعاؤں کی برکت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے مانی ساتھیوں، ماں کو عمرہ کے لیے ایئرپورٹ پر رخصت کرنا خوشی اور جدائی کا ایسا لمحہ ہے جو آنکھوں کو آنسو اور دل کو سکون دونوں عطا کرتا ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، مشکل تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرے کے لیے چن لیا تھا، تو اس سے بڑی خوشی بھی کوئی نہیں تھی، بس ملی جلی کیفیت تھی۔ ماں کا سفر عمرہ صرف ان کا سفر نہیں، یہ پوری اولاد کی دعاؤں اور آنسوؤں کا قافلہ ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پر ماں کی رخصتی کا منظر وہ لمحہ ہے جہاں خوشی، دعا اور جدائی ایک ساتھ دل کو گھیر لیتے ہیں۔ ماں کو اللہ کے گھر کی طرف روانہ کرتے وقت آنکھوں کے آنسو دراصل دل کی گہری دعائیں ہوتے ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری والدہ محترمہ کو صحت، ایمان، عافیت کی بہترین حالت میں ہم سب میں واپس لائیں انشاءاللہ۔ پیارے مانی ساتھیوں، بس کل کی رات تھی، ان کو رخصت کرتے ہوئے جب ایئرپورٹ پہ چھوڑا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن ان کو شو نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس طرح وہ بھی اداس ہو جاتی۔ جتنی ان کو خوشی تھی اللہ کے گھر جانے کی، اتنی خوشی انسان کو کہیں بھی جانے کی نہیں ہوتی۔ انسان کی دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ انسان یہی چاہتا ہے کہ بار بار اللہ کا گھر دیکھے، ادھر ہی رہ پڑے، کبھی واپس نہ آئے اللہ کے گھر سے۔ خیر، ان سے چھپا کے آنسو بہاتے ہوئے ان کو رخصت کیا تاکہ وہ غمگین اور اداس نہ ہو جائیں، اور بس گاڑی میں بیٹھتے ہی پھر سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا ورد کرتے ہوئے، ان کی صحت، ایمان، عافیت کی، خیریت کی دعائیں کرتے ہوئے واپسی کا رستہ گزرا۔ اور بس اس رستے میں ہم نے بھی یہ دعا کی کہ جیسے میری والدہ محترمہ ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی سب بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اور ایک اتنے اچھے فیملی ٹرپ پہ گئی ہیں۔ ایسا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جو سب لوگ ایسے بہن بھائی اس عمر میں بھی نانی دادی نانا دادا بن کے سب اکٹھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے بھی رستے میں دعائیں کی کہ یا اللہ پاک ہم سب بہن بھائیوں کو بھی ایسے ہی اس عمرے کے سفر کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ اتنا خوشگوار منظر تھا، میری والدہ محترمہ خوشی سے معمور تھی ماشاءاللہ، سب بہن بھائی، ان کی بھابیاں، سب ایک بہت اچھا فیملی ٹور تھا جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کی کیئرنگ اور لونگ بیہیویئر سے، بس پیارے مانی ساتھیوں الفاظ نہیں ہیں۔ اتنا خوشی کا منظر تھا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، ان کا عمرہ قبول فرمائے۔ بہت مشکل تھا، رات کو بھی آ کے رات کاٹنی مشکل ہو گئی، بس گھر میں بھی داخل ہوتے ہی آنسو بہہ نکلے کہ اب والدہ کے بغیر اتنے دن کیسے گزریں گے۔ لیکن پیارے مانی ساتھیوں، پھر ان کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے خود کو ٹینشن فری کیا، اور بس نیند تو ایسے تھی جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن اذکار پڑھتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، ان کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہوئے پھر بس سونے کی پوری کوشش کی۔ خیر پیارے مانی ساتھیوں، اس سارے سفر میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی جو میں نے فیل کی، وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے کافی دنوں سے جیسے ان کی میں پیکنگ کر رہی تھی، ان کا سامان تیار کر رہی تھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپلیٹ کر رہی تھی کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کوئی ٹینشن نہ بن جائے، کوئی ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، بس یعنی اس سارے منظر میں نے ایک چیز فیل کی، یہ تو چند دنوں کا ٹور تھا جس کے لیے اتنے دنوں سے ماشاءاللہ تیاری چل رہی تھی، پیکنگ کر رہی تھی کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، ادھر نہ رہ جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ دن لے آئے۔ تو بس اس سارے میں نے ایک چیز فیل کی پیارے مانی ساتھیوں، میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ وہ چیز یہ تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم صرف چند دنوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں تو ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے، یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ایک دن ہم نے اس دنیا سے بھی رخصت ہو جانا ہے، اس دن کوئی تیاری نہیں، کوئی اتا پتہ نہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک دم ہمارا موت کا وقت آ جانا ہے، اور تب بس ایک ہی تیاری ہوگی، جلدی سے میت کو نہلا دو، تیار کر دو، کفن پہنا دو، رخصت کر دو اب۔ یعنی اس چیز سے مجھے بہت زیادہ فیل ہوا، مجھے لگا دنیا واقعی صرف ایک چمک دمک کا نام ہے جو ہمیں اپنے اندر اتنا اٹریکٹ کر کے کھینچ لیتی ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ سب بھول جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہم اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو بھول جاتے ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ڈیپ لیسنز ہیں۔ یہی ہے کہ ہم
اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس آخرت کی تیاری ضرور کریں۔ آخر ہم نے اس کے لیے کیا زیادہ راہ لیا ہے، ہم یہ بھول گئے ہیں۔ ہر وقت بس ہم خود کے اندر ہی گم ہو چکے ہیں۔ انفیکٹ میں بھی اس میں شامل ہوں، میرے بھی شاید یہی طرز زندگی ہے۔ کچھ وقت اللہ کے کاموں میں لگ گیا، باقی سارا ٹائم دنیا میں۔ اب الارمنگ سچویشن اس ٹائم یہ ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، ہم پورے دن کا اپنا جائزہ لیں کہ میرے 24 گھنٹے ہیں، اس میں میں کتنے گھنٹے سوتی ہوں، کتنے گھنٹے اٹھتی ہوں، کتنے گھنٹے میں شیطانی کام کرتی ہوں، کتنے گھنٹے میں اللہ کے دین کا کام کرتی ہوں، کتنے گھنٹے میں دین کا سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کا کام کرتی ہوں۔ پیارے مانی ساتھیو، یہ سب سوچنے والے سوال ہیں۔ آخر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنے گھنٹے اپنی آخرت بنانے میں لگاتے ہیں؟ یہ بہت بڑی سوچنے والی بات تھی کہ چند دنوں کے لیے سامان پیک کرنا کتنا مشکل لگ رہا تھا کہ لاسٹ مومنٹ تک مجھے لگ رہا تھا کہ بس میرے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے کہ کوئی چیز اسکپ نہ ہو جائے۔ اور آخرت جس میں لوگوں نے بس ہمیں پیک کر کے قبر میں رکھا نا، بہت الارمنگ سچویشن تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے نیک اعمال قبول فرمائے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں ان سب چیزوں میں۔ دنیا ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، بس دنیا میں ہی ہم کھو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ چمک دمک، یہ سب ہمیں اپنے اندر مشغول اتنا کر لیتی ہے۔ یہ ہماری گوسپس، ہماری غیبتیں، ہمارے لڑائی جھگڑے، ہماری دنیاوی حقیر چیزوں کے پیچھے یہ سب باتیں، لڑائیاں، اور کیا ہے لڑائیوں کی وجہ؟ کبھی ہم نے دین کے نام پہ تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں لڑی۔ یہ سب ہمارے صرف دنیاوی ہی رولے رپے ہیں۔ اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے ایسے کر دیا، یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ آخر ہم کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہے، خود کا محاسبہ کرنا ہے۔ میں ایک چیز، پہلے میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی دعائیں مانگنے میں۔ بس شاید شیطان نے ایک ٹریپ میں کر لیا تھا کہ میں خود، جس کا چھوٹے ہوتے بچپن سے ہی اتنا سٹرونگ ایمان تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے تھے، ضرور، الحمدللہ۔ لیکن بس ایک وقت ایسا ہے کہ میں ڈس اپوائنٹ ہو گئی اتنی زیادہ کہ مجھے لگا میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اور کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن پیارے مانی ساتھیوں، کل جب ماما کو رخصت کیا ایئرپورٹ پہ، آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ میری والدہ محترمہ الحمدللہ پچھلے کافی ٹائم سے نا، جب بھی یوٹیوب پہ وہ عمرہ اور حج کے ویلاگز دیکھتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور ان کی ایک تڑپ تھی کہ میں اللہ کے گھر جاؤں۔ وہ جب بھی وہ ویڈیو دیکھتی تھی، وہ اپنے دل سے دعائیں مانگتی تھیں کہ یا اللہ میں نے تیرے گھر جانا ہے، مجھے اپنے گھر بلا۔ اور میں حیران ہوتی تھی اور میں ہنستی تھی، میں کہتی تھی ماما آپ کیسے جائیں گی، ابھی تو کوئی سین نہیں ہے، کوئی ابھی تو حالات واقعات نہیں لگ رہے کہ آپ اتنی جلدی چلے جائیں۔ تو کہتی تھی نہیں، میرا دل کہتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہوں، اللہ ضرور سنے گا۔ بس پیارے مانی ساتھیوں، میں کہتی ہوں یہ ایمان اور یقین کی مضبوط طاقت آپ کو اللہ کے گھر پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ریسورسز بناتے ہیں، کہاں کہاں سے انتظامات کرتے ہیں، ہماری سوچ بھی نہیں وہاں جاتی۔ اور کتنی خوشی کی بات تھی جب کل وہ دن آیا تو میں ان سے یہی پوچھ رہی تھی، میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی خواب ہے؟ کہتی ہیں نہیں، یہ حقیقت ہے، میں اسے اپنی آنکھوں سے فیل کر رہی ہوں۔ اور پیارے مانی ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے ان کے ان دعاؤں اور خوابوں کو دیکھتے ہوئے ایک سٹیج ایسی آئی، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں شیئر بھی کی تھی، یا شاید نہیں تھی کی، اب مجھے یاد نہیں۔ اچھا پیارے مانی ساتھیوں، ہوا کچھ یوں کہ ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا، ویڈیوز دیکھنا اور اپنے لیے دعائیں مانگنا کہ ایک دن ہم اللہ کے گھر جائیں گے، میں اللہ کے گھر کو دیکھوں گی، دعائیں مانگوں گی، ایسے کروں گی، ایسے کروں گی۔ بہت ساری دعائیں تھیں ان کی، بہت سے خوشی کے لمحات ان کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے تھے
کہ ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن پھر کیا ہوا پیارے مانی ساتھیوں، ایک دن اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، فالج کا اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہو گیا، بلڈ کلاٹ بن گیا دماغ میں، اور وہ بالکل بیڈ پہ ہی لگ گئیں. یعنی کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اتنی مشکل ہوئی. یہ ابھی ہی پچھلے اس جو رمضان گزرا ہے اس سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، چند دن یا چند ماہ. اور ایک دم سے ساری زندگی میں کبھی ایسی بیماری ان کو نہیں تھی لگی کہ وہ بیڈ ریسٹ پہ آ جاتی، کہ وہ اپنا ایک فنگر بھی خود موو نہیں کر سکتی. اور دیکھیے ان کے بچنے کی امید ختم ہو گئی، ہاسپٹل میں داخل ہو گئیں. اور بس پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، جائے نماز بچھایا، آنسو بہا کے اللہ سے منتیں کر کے ان کی زندگی مانگی، صدقات کیے، لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہا، سارے واٹس ایپ گروپس میں دعا کی اپیل کی، سارے کانٹیکٹس پہ میسج کیا، جس سے لائیو ملتی اس کو دعا کے لیے کہتی، اور خود بھی بس 2 کام کیے، نفل پڑھے دعائیں مانگی اور صدقہ کیا. پیارے مانی ساتھیوں، پھر ایک دن اللہ نے معجزہ کیا، ان کو ایک نئی زندگی ملی. انہوں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، آہستہ آہستہ ان کی باڈی کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اور الحمدللہ یہ ایک معجزہ ان کی نئی زندگی کا ثابت ہوا. اللہ کا شکر ہے. اور الحمدللہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ اپنے قدموں پہ چل کے ایئرپورٹ سے عمرے کے لیے روانہ ہوئی ہیں. الحمدللہ. تو پیارے مانی ساتھیوں، آپ کیوں ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں؟ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد، دیکھیے زندگی میں کیسے کیسے ٹریجک مومنٹس آئے، کیسے کیسے ٹویسٹ آئے. دعائیں مانگتے ہوئے ایک انسان زندگی موت کی کشمکش میں چلا گیا، اور پھر اس زندگی موت کی جنگ سے لڑ کے باہر نکلا، اور پھر ایک دن اپنے قدموں پہ چل کے، اللہ کا شکر ہے، لاکھ کروڑ دفعہ شکر ہے کہ وہ انسان اپنے قدموں پہ چل کے ایئرپورٹ پہ گیا، اور پھر ادھر سے رخصت ہوا عمرے کی سعادت حاصل کرنے. اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی مسائل ان کی صحت کے رہ گئے ہیں، جو بھی ان کے ایشوز ہیں، سب بالکل اپنے گھر کی وجہ سے، ادھر آب زمزم کی وجہ سے، اپنے گھر کی رحمتوں کی وجہ سے ان کو بالکل صحت، ایمان، عافیت کی بہترین حالت میں واپس لائے. پیارے مانی ساتھیوں، ان کا یقین، ان کی دعائیں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. ان کا یقین میں بچپن سے دیکھتی تھی، ان کا یقین بہت سٹرونگ تھا، یہاں تک سٹرونگ تھا کہ اگر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نے بس پوزیشن لینی ہے اور لینی ہے، چاہے قرآن کا کورس ہے چاہے دنیا کا کورس ہے. اور ان کا یقین اتنا ہوتا تھا، کہتی تھی تم دن رات محنت کرو، انشاءاللہ تم ہی ٹاپر ہوگی. اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دیتی ہوں. اللہ کا شکر ہے جب قرآن کورس اور حدیث کورس کا رزلٹ آیا تو اس وقت بھی دن رات اللہ کا شکر ہے محنت کی تھی، کہ جیسے دنیاوی پیپرز میں محنت کی ہے ان کے لیے بھی دن رات محنت کی. اور وہ تکمیل کے لمحات میرے لیے بہت زیادہ ٹینشن میں تھے. اور بس یہ میری ماما کا یقین تھا کہ وہ کہتی تھی تم ایسے تیار ہو کے جاؤ جیسے پوزیشن ہولڈر جاتے ہیں، تم ہی فرسٹ ہو. اور میں کہتی تھی ماما آپ کیسے اتنی شورٹی سے کہہ سکتی ہیں؟ کہتی تھی بس میں نے کہا ہے تو تم ہی فرسٹ ہو. پیارے مانی ساتھیوں، یہ وہ یقین تھا کہ سیکنڈ بھی آ گئیں لڑکیاں، تھرڈ بھی آ گئیں، اور فرسٹ کا نیم رہ گیا تھا اناؤنس ہونا. اور میں سوچ رہی تھی کہ بس اب میری باری نہیں آئے گی. میرا یقین اور ایمان ادھر بھی ڈاواڈول ہو رہا تھا، کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا، میری والدہ نے ایسی ہی تیاری کروا کے مجھے بھیجا کہ میں جیسے پوزیشن ہولڈر میں ہی ہوں ادھر کی. الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے جب ریزلٹس اناؤنس ہوئے تو میں ہی اونلی ون ٹاپر، فرسٹ ٹاپر میں ہی تھی. پیارے مانی ساتھیوں، یہ ساری مثالیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں. دعائیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں سب کچھ بدل دیتی ہیں. کوئی بات نہیں اگر ہمیں عربی میں دعائیں نہیں آتی، ہم اوپر سے دیکھ کے مانگ لیں، ہم اپنی اس زبان میں، ٹوٹی پوٹی زبان میں مانگ لیں، ہم اردو میں مانگ لیں، ہم انگلش میں مانگ لیں، ہم پنجابی میں مانگ لیں، ہم کسی بھی زبان میں مانگ لیں. وہ اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے، وہ ہر زبان سنتا ہے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں مزید آپ سے
چیزیں شیئر کرتی رہوں گی. بس صبح سے والدہ سے رابطہ نہیں تھا ہو پا رہا، کسی کا بھی نیٹ کنیکٹ نہیں تھا ہو رہا، کیونکہ مڈ نائٹ کی فلائٹ تھی، تو ہو سکتا ہے سو گئے ہوں. تو الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی والدہ محترمہ کی خیریت معلوم ہوئی، ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم الحمدللہ اب ریسٹ کر کے عمرہ کے لیے نکل رہے ہیں. تو ان سے بھی خوب دعاؤں کی اپیل کی کہ ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگ کے آنا ہمارے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو اپنے گھر بلائے. پیارے منی ساتھیوں، میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے، میں اپنی ماما کو بھی کہتی ہوں کہ ماما کسی دن ہم دونوں پرماننٹ ہی نا اللہ کے گھر چلے جائیں، اللہ کے گھر کو دیکھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی صفائی کریں، ادھر ہی رہیں، دن رات اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کریں، بس ہماری زندگی ادھر ہی ختم ہو جائے. تو وہ ہنسنے لگ گئیں. پتہ نہیں اللہ نے ہمارے نصیبوں میں کیا لکھا ہے. بہرحال میں اکثر یہی سوچتی ہوں، بہت دل کرتا کہ بندہ اللہ کے گھر ہی چلا جائے. ادھر کے دنیا میں تو اتنی ٹینشنز ہیں، اتنے مسائل ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. بس باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس زمین پہ ہمارا رہنا، بیٹھنا اور چلنا پھرنا بہتر ہے. بہرحال یہ ایک دل کی خواہش تھی، اللہ بہتر فیصلے فرمانے والا ہے. بہت دل کرتا ہے کہ ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کے گھر کا انسان ہو جائے. کہتے ہیں ادھر تو کوئی دکھ درد نہیں، کوئی فکر فاقہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. اسی لیے تو جو لوگ جاتے ہیں وہ ساری زندگی اس سفر کو نہیں بھول پاتے. میری والدہ بھی پہلے الحمدللہ گئی تھی، عمرہ کر کے آئی تھیں، اور اب پھر ان کی تڑپ تھی، اور جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کو ساری زندگی کے لیے تڑپ لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے لیے بھی غیب سے وسائل پیدا فرمائے کہ ہم سب اس کے گھر کی زیارت کر سکیں، ہم سب بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جو ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے، ان کو خیر و عافیت سے واپس لائے، اور بالکل ان کو ٹھیک، تندرست، صحت اور ایمان کی حالت میں واپس لائے. ان کے جانے سے پہلے بس تب بھی وہ بیٹھ کے مجھ سے باتیں کر رہی تھیں، تو مجھے کچھ وصیتیں کر رہی تھیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی بڑے لمبے سفر میں نکلنے سے پہلے کوئی نہ کوئی وصیت لازمی کر کے جانی چاہیے امپورٹنٹ چیزوں کی، کہ کوئی پتہ نہیں زندگی کا ہوتا انسان کی. تو اگر میں آ گئی تو میں خود یہ سارے معاملات دیکھ لوں گی، ورنہ تم یہ ساری چیزیں ایسے کر لینا، یہ سارے معاملات یہ میں تمہارے سپرد کر رہی ہوں. اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی. پیارے مانی ساتھیوں، یہ لمحے ہی ایسے ہوتے ہیں، اور میں ان کو تسلیاں دے رہی تھی، حالانکہ خود میرا دل ڈاواڈول ہو رہا تھا. بس میں ان کو بار بار کہہ رہی تھی، نہیں امی جان، آپ خیریت سے واپس آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب میں واپس لائے گا. آخر آپ نے ہمارے معاملات کرنے ہیں، ابھی تو میں نے سارے معاملات اپنے آپ پہ چھوڑے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی اتنا کچھ کرنا ہے. پیارے مانی ساتھیوں، بس والد محترم کی وفات کے بعد ماما ہی تھی سب کچھ، اور ماما ہی ہیں، اور اللہ انشاءاللہ ان کو صحت، ایمان، عافیت کی بہترین حالت میں ہم سب میں واپس لائیں گے انشاءاللہ. میری دلی دعا ہے، آپ سب بھی دعا کیجئے گا. دل نہیں لگ رہا ان کے بغیر. بس اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے، ان کی تمام عبادات قبول فرمائے، اور وہ خیر و عافیت سے آئیں اور ہمارے سب بڑے بڑے فیصلے کریں، ہماری زندگی کے فیصلے کریں. اور میں نے ان کو سمجھا کے بھیجا تھا کہ ماما آپ نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، میرے نیک ساتھی کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کا بہترین ساتھی عطا فرمائے. پھر آپ نے میرے ساتھ ساری شاپنگز بھی تو کرنی ہے نا، میری چیزیں بھی تیار کرنی ہیں. بہت سارا ان کو کہہ کے بھیجا ہے، فرمائشیں بھی کی کہ ماما اللہ کے گھر سے میرے لیے یہ لانا، یہ چیزیں لانا. انشاءاللہ وہ سب کچھ لے کے بحفاظت ہمیں واپس آئیں گی. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو بخیر و عافیت ہمیں واپس لائے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، بہت سی دعائیں پیارے مانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین. دل نہیں لگ رہا ان کے بغیر.
لیکن خوشی بھی ہے، میری ماں کی دلی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ کافی سالوں سے وہ یہ دعا کر رہی تھیں، اس بات کی خوشی ہے۔ ان کی ایک ہی تو سب سے بڑی خواہش تھی صرف، اور تو کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس دل نہیں لگ رہا ان کے بغیر، تو سوچا آپ سے شیئرنگ ہی کر لوں، آپ سے باتیں کر لوں۔ آپ بھی تو میرے سارے پیارے ایمانی ساتھی ہو نا، ہر مشکل میں ہر خوشی میں آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، اس لیے آپ سے شیئرنگ کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے، اور آپ سے اپنی خوشی، اپنی والدہ کی خوشی بھی شیئر کی ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.